کم سے کم قبرستان تو جا سکتے کہ نہیں؟ کیا وہ بھی نہیں؟ کم سے کم مرے ہوئوں کو جا کے کچھ تو سال بھر سوتے رہیں اور ایک دن جائیں جاگنے کی رات میں. سال بھر کیا کر رہے آپ؟ سال میں ایک بار بیچارہ وہ بھی اندر ہے, اس کو کیا معلوم آیا کہ نہیں آیا, کوئی دلیل نہیں ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بات. تو اس رات میں قبرستان بھی جگمگاتے ہیں ایک دم, اور لوگ جاتے ہیں اور اچھا خاصا ایک مزہ آتا ہے قبرستان جانے میں. موت یاد کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے الا ماشاء اللہ, وہ ایک روٹین بن گیا ہے, وہ روٹین میں آیا ہے. ورنہ آدمی واقعی اس کو نصیحت لینا ہے تو وہ کسی بھی دن جا سکتا ہے اور اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے قبرستان جا کے اپنی موت کو یاد کر کے, کیونکہ مقصود وہی ہے اس کا. اس بارے میں ایک اور حدیث جو دلیل بنائی جاتی ہے قبرستان جانے کے سلسلے میں, حضرت عائشہ کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت, ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں پایا تو میں گھر سے نکلی, نہیں تھے کمرے میں, کہاں گئے دیکھنے کے لیے نکلی. فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ, تو میں نے جب آپ کو تلاش کیا تو آپ مجھے بقیع میں ملے, جس کو جنت البقیع بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بقیع الغرقد جو قبرستان ہے مدینے کا. فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ, آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا ڈرتی تھی اس بات سے کہ اللہ اس کا رسول تجھ سے خیانت کرے گا, یعنی تو کیوں نکلی مجھ کو دیکھنے کے لیے؟ میرے بارے میں کچھ خوف ہے کہ میں تمہارا حق ادا نہیں کروں گا, کہیں اور گیا, میں دوسری بیوی کے پاس گیا, کچھ اور بات ہے کیا؟ مطلب تم کو ایسا ڈر ہے کہ میں حق ادا نہیں کروں گا تمہارا, تمہارے حق میں سے کسی اور کو دوں گا. فقلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک, کہا کہ اللہ کے رسول میرا گمان یہ تھا, میں نے سمجھا شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں. جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. ایک آدمی کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک بیوی کے گھر پہ اگر اس کا قیام ہے تو کسی وجہ سے کیا منع ہے, وہ گھر پہ نہیں جا سکتا. کہا کہ مجھ کو ایسا لگا آپ کسی اور بیوی کے گھر پہ گئے ہیں, اس لیے میں آپ کو دیکھنے کے لیے نکلی, کوئی غلط بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا. آپ نے اپنی وجہ بتائی میں کیوں گیا, حدیث ضعیف ہے پھر بھی سنیے, کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے, اترتا ہے, نیچے آتا ہے. نزلہ کے معنی ہے نیچے آنا. آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے, کیسے ہم کو نہیں معلوم, کیفیت ہے لیکن معلوم نہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ, تو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں جسم پر, اتنی زیادہ عدد, اتنا بڑا عدد, اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اچھے خاصے موٹے تازے بال ان کے بدن پہ اچھے ہوتے ہیں, تو وہ جو بکریاں اتنی ہوتی ہیں, اتنے جو لوگ ہوتے ہیں اتنوں کی مغفرت کرتا ہے. اس لیے میں کہا گیا جو بھی ہے اس سے وہ استدلال بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اس سے یہ کہ اس رات میں آپ قبرستان گئے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب ترمذی کی تو لیجئے, اس کو دو اعتبار سے آپ دیکھیں, متن کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے. سند کے اعتبار سے یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, خود جنہوں نے لکھا ہے اس حدیث کو نقل کیا وہ کیا کہتے ہیں, امام ترمذی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ترمذی نے کیا کہا ہے, نہیں. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج. حضرت عائشہ کی جو حدیث یہاں پر میں نقل کر رہا ہوں, یہ جو حدیث ہے امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں جو حدیث ذکر کر رہے ہیں, اس لیے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سیاستہ میں صرف صحیح حدیثیں ہیں, نہیں ہے صاحب. اس میں انہوں نے حدیث نقل کی اور خود کیا کہا امام ترمذی نے, کہتے ہیں حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے
ہم کو صرف حجاج ہی کی سند سے ملی ہے. اور وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِفُ هَذَا الْحَدِيث، میں نے محمد سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے. کون ہے محمد؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن شعبہ. کون؟ امام البخاری، امام ترمذی کے استاد ہیں. کون؟ امام بخاری. کہتے میں نے اپنے استاد امام بخاری سے سنا، وہ کہتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ ان کا دل بولتا ہے ضعیف ہے؟ نہیں. کہتے ہیں وقال یحییٰ ابن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، کہتے ہیں کہ یہ جو یحییٰ ابن ابی کثیر ہے انہوں نے عروہ سے حدیث سنی نہیں ہے، سند کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. اور اتنا ہی نہیں، والحجاج ابن ارطاط لم یسمع من یحییٰ ابن ابی کثیر، اور حجاج ابن ارطاط نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا. تو سند کتنی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ 2. مطلب یہ حدیث کیا ہوئی؟ حدیث کی اصطلاح میں معضل، منقطع سے زیادہ منقطع کیا ہوتی ہے؟ معضل، جو 2 جگہ سے ٹوٹی ہو. تو یہاں پر سند میں کیا ہے؟ انقطاع. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کون بول رہا ہے اس پہ؟ فتویٰ کس کا ہے؟ امام البخاری کا. نقل کون کر رہا؟ جو حدیث نقل کر رہا ہے وہ فتویٰ بھی نقل کر رہا ہے. تو اب ایسی حدیث سے دلیل پکڑنا صحیح ہے؟ نہیں. یہ بھی حدیث کیا ہوئی؟ قبرستان جانے کی بھی. قبرستان جانا اچھا ہے لیکن صرف اس رات جانا کوئی دلیل ہے؟ نہیں. تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ بہت سارے بولیں گے جب سب ضعیف ہے تو آیا کیسے؟ جیسے بہت ساری دوسری چیزیں آئی ویسے یہ بھی آئی. بہت سارے لوگوں نے بعض ضعیف روایتوں پر بنیاد رکھ کے انگوٹھے چومے، نہ جانے کیا کیا کیا. جنہوں نے حدیث کو صحیح سمجھا انہوں نے عمل کیا، جنہوں نے حدیث کو صحیح نہیں مانا، جن کو معلوم تھا کہ حدیث صحیح نہیں، انہوں نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر.